السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم تھکاوٹ اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے مختلف طریقے فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں ہمیں ان طریقوں کی رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کو مدد کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں اور صبر کے ذریعے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مختلف حکمتوں کے تحت لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ آزمائشیں بندوں کی اصلاح، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور مومن کافر میں تمیز کے لیے ہوتی ہیں۔ آزمائش اور عذاب میں فرق ہوتا ہے۔ علماء کے مطابق اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے نا اور صبر کرے اور استغفار کرے تو یہ آزمائش ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے دور ہو جائے، شکوہ کرے اور احکامات کی پیروی چھوڑ دے تو یہ عذاب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزمائشیں مومن اور کافر میں فرق واضح کرنے کے لیے آتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف حکمتوں کے تحت آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو، گناہ معاف ہوں، درجات بلند ہوں اور مومن اور کافر میں تمیز ہو سکے۔ اور پھر ہم انہی چیزوں سے لڑتے لڑتے تھک جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بات ایک یاد رکھیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا کے ذریعے ہم اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا مدد کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد ان کے کمزور افراد کی دعاؤں، نمازوں اور اخلاص کے ذریعے کرتا ہے۔ بے شک اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہماری کوششوں میں برکت اور مدد کا سبب بنتا ہے۔ ان تعلیمات کی روشنی میں جب ہم تھکاوٹ اور مایوسی محسوس کریں نا تو صبر، نماز، دعا اور اللہ پر بھروسے کے ذریعے اس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک وہی ہم سب کی مدد کرنے والا ہے۔ اور جانتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو انسان کا ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کو اپنی دعاؤں اور ایمان پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر کام ممکن ہو جاتا ہے اور ہر رات کے بعد ایک نئی صبح آتی ہے۔ یہ بات اکثر ہم لوگ اپنے مشکل وقت میں محسوس کرتے ہیں، جب انہیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے سب کچھ ایک دن بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے، آزمائش آئے، امتحانوں سے گزرنا پڑ رہا ہو، جانتی ہوں کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے، تھک جاتے ہیں اور صبر نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جاتے۔ جو اپنے مشکل وقت میں صبر کر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوتا ہے۔ یقیناً صبر کے بعد اجر ملتا ہے۔ اسلام میں صبر کو بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کو بے حساب انعام دیا جائے گا۔ تو بس آپ مشکل وقت میں
صبر کر لیجئے، برداشت کر لیجئے، آزمائش سے گزر جائیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش کر دے گا آپ پر انشاءاللہ۔